وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندہ کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں جتنے کہ ان دنوں میں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی افضل؟ آپ نے فرمایا، ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، بس وہ شخص افضل ہوگا، باقی کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک میں محبوب ہے۔ اور اس عشرے کے، دھیان سے سننا، اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے۔ اس لیے بہت دھیان میں رکھنا، آپ نے اگر پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھ لیے تو آپ کو گویا کہ 9 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ 5 روزے رکھے، 5 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ 3 روزے رکھے، جتنے ہو سکے، یعنی ان دنوں میں پہلی ذی الحجہ جہاں چاند دکھائی دے خوب عبادت میں لگ جاؤ، خوب، ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑ دو، خوب عبادت میں لگو، خوب قرآن پڑھو، خوب ذکر کرو، خوب تلاوت کرو، خوب تہجد پڑھو، اور رات کو جب بھی عبادت، کوئی بھی عبادت کرو، شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دونوں حدیث، پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، دوسری حدیث ابن ماجہ اور ترمذی کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ عرفات والا دن جو ہوتا ہے، اس کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے سال اور بعد والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ تب کتنا فائدہ ہو گیا؟ اچھا، اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ صاحب یہاں عرفات کے میدان میں جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے تو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کبھی کبھی 8 ذی الحجہ ہوتی ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں بھائی، جہاں آدمی ہے وہاں کی 9 ذی الحجہ مراد ہوگی۔ اور میں تو ایک رائے یہ دیتا ہوں کہ 2 دن کے روزے رکھ لو یار، یہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو، تمہارے وہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو، تو روزے کا تو ثواب مل ہی جائے گا، اور جو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو ہی جائیں گے۔ یعنی آپ کو اختیار ہے، 2 نہیں رکھنے، 1 رکھنا ہے، تو ہر آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی 9 ذی الحجہ مراد ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور اگر دونوں جگہ کا آپ اگر یہ کر لیتے ہیں کہ عرفات والا دن جو ہے یہاں حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ ہے، اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لیا، اور آپ کے یہاں 9 ذی الحجہ آوے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے خوب عبادت میں لگ جانا ہے۔ حاجیوں کو تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو حج میں نہیں آئے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ خوب عبادت کے اندر لگیں، غفلت میں نہ لگیں۔ بکرے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے، ٹھیک ہے بکرا تو آ جائے گا، لیکن یہ کہ بھئی عبادت، رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، یاد رکھنا۔ اور 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا
وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جب سے یہ ہم نے حدیث سنی مولوی صاحب میرے تو 5 روزے رکھے 5 سال کے روزوں کے برابر مجھے تو ثواب مل گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے. مرنے کے بعد ان نیکیوں کی قدر ہوگی. میں مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ پہلی ذی الحجہ شروع ہی ہونے والی ہے کچھ دنوں میں، اس لیے خوب استقبال کریں ان 10 دنوں کا، خوب استقبال کریں. والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، یاد رکھنا. یعنی والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے. کوئی اونچی راتیں ہیں، اس کے لیے تو اللہ قسم کھا رہا ہے. اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مدینہ منورہ سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس امت کو اے اللہ ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت آسان ہے پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا، یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے. جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی. اب یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد بنانا بھی آسان ہے. پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا. کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں. لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو تم کو خیر دیں گے. بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ قرآن میں ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے. کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا. تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر
لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں،
تیری بچوں کے تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تو دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے یہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا،
اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا۔ بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں۔ اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا اگر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے, آپ کے سب رشتہ دار, یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے. قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا, اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی, ارے ہاں تو کہو یار, کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے. ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے, سارے دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما. لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو, اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ, ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے, بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے, کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا, یہ باتیں کر رہا ہے, اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں, پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں, اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے, مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے, علاج بھی کرتے تھے, جنات وغیرہ کا علاج, جنات ہو جادو ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا جنات جادو. تو یہ علاج بھی تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا, دماغ کو بھی کہا تھا, ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا, ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے, کسی کا نظر لگ گئی ہے, تو ذرا علاج بھی کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا, بے فکر رہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے, پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے, وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں, اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے, قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے, طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو, کوئی بات نہیں ہے, تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے, محمد کا علاج کروں, تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا, ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں, کوئی بات نہیں, تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں, کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اس کو نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی, حضور نے آمین کہی, طفیل ابن عمرو الدوسی نے آمین کہی, دعا قبول ہو گئی. طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا, بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو جا رہا ہوں. اور کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا. اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھوں تو یوں روشنی.